السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. یہ تقلید میں تو لیکن جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ اس کا ضرور جائزہ لے لیجئے گا انہی چند دنوں کے اندر، اس سے پہلے کہ عید کی چھٹیاں ختم ہوں، کہ میں نے اور آپ نے اچیو کیا کیا، حاصل کیا کیا. اچھا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بھائی کیا حاصل ہونا تھا؟ اب ہم دعائے افتتاح تو دوبارہ نہیں پڑھ رہے نا، مثلا دعائے سحر تو دوبارہ نہیں پڑھ رہے، نہیں شاید وہ تو نہیں پڑھیں گے اب، یا علی و یا عظیم شاید وہ بھی نہیں پڑھیں گے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور وہ بھی نہیں پڑھیں گے. قرآن کریم ہر روز ایک سپارہ پڑھ رہے تھے وہ بھی اب نہیں پڑھیں گے، روزہ رکھ رہے تھے وہ بھی نہیں رکھیں گے، سحری کر رہے تھے وہ بھی نہیں کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ اب آپ ماہ رمضان سے لے کے کیا جائیں گے؟ امپورٹنٹ سوال ہے نا کہ بھئی پھر لے کے کیا جائیں گے؟ ہاں لے کے جائیں گے کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ بندگی کا ایک خاص احساس کر رہے تھے، وہ بندگی کا احساس شوال میں بھی باقی رہے. تو مثال کے طور پر ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی روزے سے ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو بندے خدا بغیر روزے کے کیوں بول رہے ہو؟ جھوٹ تو پھر بھی حرام ہے. ہاں ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا روزے کا خیال کیا تو جھوٹ نہیں بولا، لیکن یہ کہ بغیر روزے کے بولنا جائز نہیں ہوگا، وہ ابھی بھی حرام ہوگا. تم جو اللہ کے بندے تھے ماہ مبارک رمضان میں اس بندگی کو آپ کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تو یہ بندگی جو ہوتی ہے وہ ہم مذاق میں کہتے تھے، چونکہ میں خود ایک اسکول میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا، تو مثلا جو ریگولر پڑھاتے تھے وہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے پڑھاتے تھے، اسکول میں رہتے تھے کم از کم، پڑھاتے کتنا تھے مسئلہ نہیں ہے. تو ہمارا جو تھا وہ 2-3 پیریڈ تھا، تو اس کو ہم پارٹ ٹائم کہتے تھے. تو ہم اپنے آپ سے مذاق میں کہتے تھے کہ یہ جو اسکول کی جاب ہے یہ پارٹ ٹائم ہے، لیکن بندگی فل ٹائم ہے، بلکہ لائف ٹائم ہے، ریٹائرمنٹ بھی نہیں آتی اس میں، یہ لائف ٹائم جاب ہوتی ہے. تو اب اگر مثال کے طور پر کسی کی بندگی پارٹ ٹائم ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے، اس کا مطلب ہے اس نے بندگی کو سمجھا نہیں ہے. بندگی ہدف خلقت ہے، بندگی 1-2 محل اور باغ لینے کا ذریعہ نہیں ہے. اور وہ تو جب میں اور آپ مریں گے میں بعض اوقات ایسے کسی موقع پہ انشاءاللہ کہنے لگتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ نہیں کہوں بھائی، کچھ لوگوں کا دل کمزور ہوتا ہے بیچارے ڈر جائیں گے، لیکن ہونا تو ہے انشاءاللہ، کہنا بھی غلط نہیں ہے. تو جب مریں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی وہاں پہ ہمارے لیے بنا کیا. اب میں مزید وقت نہ لوں، کیا بچا کے لے کے جانا ہے؟ احساس بندگی. اس احساس بندگی میں کیا ہے؟ احساس اطاعت، ذمہ داری. سحری میں شاید آپ کے ساتھ ہوا ہو کبھی کہ آپ اٹھے ہوں 1 منٹ باقی رہ گیا ہے، صرف آپ اٹھے تیزی سے گئے پانی تو کم از کم پی لوں، 1 گھونٹ پانی نکالا اور وہاں اذان کی آواز آ گئی. اب آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اگر میں نے اب نہیں پیا تو 17 گھنٹے گئے، یا جتنے گھنٹے بھی آپ کے یہاں ہیں، صحیح ہے، اور رات میں تو میں سو گیا تھا. بندگی فوراً آپ کے لیے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، اللہ کی خاطر برداشت کر لو، کوئی بات نہیں، ایک دن زیادہ پیاسے رہ جاؤ گے. صحیح ہے. یہ احساس بندگی ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی رہے. یہ اگر رہے تو پھر زندگی میں سہولتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایتیں بہت زیادہ ہیں. اور خدا کا نظام ایسا عجیب ہے، یہ جو بہت زیادہ توفیقات ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ملتی ہیں بعض اوقات، بہت زیادہ توفیقات. جیسے میں نے ان عارف کا عرض کیا تھا، کسی ایک جانور کو انہوں نے کھانا کھلا دیا، بڑی توفیق مل گئی. تو یہ احساس بندگی میرے اور آپ کے اندر رہنا چاہیے. اس کو آپ لے کر اپنے اندر باقی رکھیے. اس کو آپ احساس ذمہ داری بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے ہونے کا احساس بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی خدا ہے، دیکھ رہا ہے. تو آپ اگر اس کو لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں مثبت ترقی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. اب اس کے ساتھ کیا چیزیں چاہیے ہوں گی؟ وہی چیزیں جو آپ نے ماہ مبارک رمضان میں کی، اللہ کے ساتھ راز و نیاز، جو ایک دفعہ بات بھی ہوئی تھی، اور آپ ماشاءاللہ سب موفق ہیں انشاءاللہ. وہی چاہیے ہوگا آپ کو ماہ مبارک شوال کے اندر، ماہ شوال کے اندر بھی. اچھا اب یہ جو ابھی 3 دن شروع کے 2-3 دن ہوتے ہیں نا، یہ بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں.
کیوں؟ سب عید میں مشغول ہوتے ہیں، عید میں مل رہے ہوتے ہیں. وہ جتنی عبادات آپ نے ماہ مبارک رمضان میں اچھی اچھی عبادتیں کی ہوتی ہیں، 3 دن گویا ناغے کا ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونے دیجیے گا، اسے ناغا نہیں بننے دیجیے گا. تو مثال کے طور پر اتنی نہ بھی کر سکیں تو بھائی کم سے کم ایک منیمم اسٹینڈرڈ بنا لیجیے گا. تو پہلی بات ہوئی احساس بندگی، احساس اطاعت، اس کو باقی رکھنا ہے. دوسری بات کیا ہوئی؟ عبادتوں میں ایک منیمم اسٹینڈرڈ رکھ لیں. بھائی یہ عبادتیں مجھے روزانہ کرنی ہیں، روزانہ کرنی ہے. میں امام خمینی کی زندگی سے ایک عجیب چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا. آپ اپنی سلامتی کے لیے مولانا صاحب جو ہر روز فقہی مسائل یہاں پہ ارشاد فرما رہے تھے، دوسرے علماء جو یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، منتظمین کی صحت و سلامتی کے لیے، چونکہ اب انشاءاللہ اس سلسلے کا یہ آخری درس ہے، اس لیے خاص کر عرض کر رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ جو امام خمینی کی شخصیت تھی، کتنے لوگوں کی ذمہ داری ان کے کندھے پہ تھی. یہ کوئی 1-2 کارخانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. پوری دنیا کے گویا مسلمان دین کی ہدایت، اس کی ذمہ داری ان کے کندھے پر آ گئی تھی. ان کا ہر عمل، ہر کہنا، ہر بولنا لوگوں کی مائکروسکوپ کے نیچے تھا کہ بھائی کیا کہا انہوں نے. اب اس دوران جنگ بھی ہو رہی تھی، جنگ میں 10,000 لوگ شہید ہوئے، لاکھوں لوگ زخمی ہوئے، عورتیں مظلوم ہو گئیں، بیچاری بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے. ان سب کا بوجھ ان کے کندھوں پر تھا. صحیح؟ روزانہ کتنی دیر عبادت کرتے ہوں گے؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر. روزانہ فجر کے وقت کم سے کم 2 گھنٹہ عبادت کرتے تھے، کم از کم. ایک دن میں لگ بھگ 8 مرتبہ قرآن کریم پڑھتے تھے. یہ میرے جیسے کی بات نہیں ہو رہی جو فالتو بیٹھا رہتا ہے موبائل کے اوپر ادھر ادھر آگے پیچھے کرتا رہتا ہے. یہ اس کی بات ہو رہی جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، اور کرنے کے لیے کام اتنے ڈھیر تھے جس کی کوئی حد نہیں تھی. 8 مرتبہ قرآن کریم پڑھتے تھے. ماہ رمضان کے اندر صرف نہیں، عام دنوں میں. یہ وہ چیزیں جو ہمیں بھی سیکھنی پڑیں گی کہ بھائی مثلا وہ صبح میں 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے، چلو آپ 1 گھنٹہ کر لو، آدھا پونا گھنٹہ کر لو، جتنا بھی توفیق نصیب ہو رہی ہے. وہ 8 مرتبہ پڑھتے تھے، 1-2 مرتبہ آپ بھی پڑھ لو. دیکھو زندگی میں کیا کرنا. تو عزیزان محترم، اطاعت اور بندگی کا احساس پہلی بات. عبادات کا کم سے کم معیار دوسری بات، یہ آپ کو بنانا ہوگا. اب اس میں آپ کیا بنائیں گے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. بعض چیزیں، بعض عبادتیں انسان زور زبردستی کر کے کرتا ہے، بعض چیزیں، بعض عبادتیں شوق سے کر رہا ہوتا ہے. منیمم تو آپ ایسا رکھیے گا جس میں شوق ہو یا نہیں ہو کرنا ہے. اس کے علاوہ میں جو شوق ہو وہ کر لیجئے گا. لیکن اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی کچھ آپ 1-2 جملے بتائیں کہ کیا کم از کم کیا ہونا چاہیے، یعنی کیا ہو ہماری زندگی میں تو بڑی سہولت ہو جائے گی. تو بھائی جو ابھی تک ہمیں پتہ چلا ہے، جو اس پہ معتقد ہیں ہم، وہ یہ کہ آپ کی زندگی میں ہر روز سید الشہداء کی، امام حسین کی ایک زیارت ہونی چاہیے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وقت کے امام کی کوئی زیارت، کوئی دعا آپ کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت آپ کی اور میری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ ہماری واجب نمازوں کے علاوہ کی بات ہو رہی. یہ 2 پوائنٹ ہو گئے. اب ایک تیسرا پوائنٹ، چونکہ وقت کم ہوتا ہے اب، اور اب تو آپ سلسلے کا آخری ہے، تو تیسرے پوائنٹ کی طرف جلدی سے جاتے ہیں. میں اس میں مزید وقت نہ لوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اسلام کیا ہم لوگوں کو خوش نہیں کرنا چاہتا؟ ہماری خوشی کیا دین کو پسند نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہر وقت منہ بسورے بیٹھے رہو، ہر وقت روتے رہو، ہر وقت فریاد کرتے رہو. دین میں خوشی نہیں ہے. نہیں، بالکل غلط ہے. دین میں خوشی ہے، اور خوشی بھی سادہ خوشی نہیں ہے.
گہرائی والی خوشی ہے۔ بعض خوشیاں ہوتی ہیں جو انسان اپنے اوپر زور زبردستی میں چڑھا لیتا ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ نے بھی شاید کویت میں، مجھے نہیں معلوم کیا صورتحال ہے، لیکن اگر کبھی آپ یورپین کنٹریز میں، امریکہ وغیرہ میں جائیں تو بہت واضح آپ کو نظر آئے گا کہ ویکینڈز پہ ان کی زندگی میں تفریح کیا ہے۔ زیادہ تر لوگ مدہوش ہونا، کوئی کلبز کے اندر، کوئی گھروں کے اندر، یہ سمجھ لیں 6 دن کام کریں گے اس کے لیے، یہ خوشی ہے۔ دماغ سے فارغ ہونا یہ خوشی ہے، یہ ان کی خوشی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہے گا کہ ہم دماغ سے فارغ ہوں تو خوشی ہو۔ یہ جو ایڈکشن میں لوگ مر رہے ہیں، اوور ڈوز میں مر رہے ہیں، اور وہ جو مر رہے ہیں وہ بے تحاشا مر رہے ہیں۔ ابھی آپ خبروں کو تھوڑا سا فالو کر لیں، امریکہ کے اندر ڈیلی جو اوور ڈوز سے مرنے والوں کی تعداد ہے وہ کتنی ہے، وحشتناک ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے کوئی فگر نہیں بولوں گا کہ وہ 200 ہیں، 150 ہیں روزانہ اوور ڈوز سے مرنے والے، جو سائلنٹلی گریجولی مر رہے ہیں ان کا تو اللہ جانتا ہے کتنے مر رہے ہیں۔ اوور ڈوز سے جو مرتے ہیں وہ اتنے ہیں، صحیح ہے۔ یہ جو اوور ڈوز سے مرتے ہیں کیوں مرتے ہیں؟ چھوٹا نشہ انہیں خوش نہیں کرتا، تو یہ بڑے نشے پہ جاتے ہیں، اور بڑے نشے میں بھی اس کی ڈوز زیادہ لے لیتے ہیں تو پھر فارغ ہو جاتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ اوور ڈوز کے نتیجے میں یہ خوشی ہے، اپنے آپ کو مدہوش کرنا تاکہ میں دنیا سے بے خبر ہو جاؤں، میرے دماغ کے اندر تخیلات میں کچھ آتا رہے، یہ خوشی ہے؟ اسلام کہتا نہیں یہ خوشی نہیں ہے۔ زندہ رہو، دنیا میں رہو، آنکھیں کھول کے دیکھو، اس کے بعد بھی خوشی ملے گی۔ وہ خوشی کیسے ملتی ہے؟ اب یہاں پہ ایک فارمولہ ہے پوری دنیا کو ڈیل کرنے کا۔ ہمیں پوری دنیا نے سکھایا ہے، چھین لو، لے لو، گھسیٹ لو، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ دولت کماؤ، دوسری کی جیب سے نکالو، اپنی جیب میں ڈالو۔ یہ پوری دنیا ایسی ہی چل رہی ہے، دنیا کا نظام اس پر ہے۔ تو سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں دولت لمیٹڈ ہے، چاہے وہ ٹریلینز ہو، لیکن بہرحال لمیٹڈ ہے۔ اب اگر مجھے کہیں سے لینی ہے تو کسی سے گھسیٹنی ہے، وہ میں گھسیٹوں گا۔ اسلام یہ نہیں چاہ رہا ہے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی خوشی کسی کے غم کے ذریعے سے سیکیور ہوگی، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی جیسے کوئی ریس ہو رہی ہوتی ہے نا، جس میں 5 آدمی 10 آدمی بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ، ٹریک اینڈ فیلڈ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، تو اس میں جس آدمی نے فرسٹ آنا ہے تو کسی نے سیکنڈ آنا ہے، سب نے فرسٹ نہیں آنا، مثلا تھیوریٹیکلی اسپیکنگ۔ البتہ بہت تھیوریٹیکلی تو پھر ایک صرف صورت ہو سکتی ہے، سب ہاتھ پکڑیں اکٹھے چلے جائیں، تو پھر تو ہو جائے شاید۔ اچھا، اسلام یہی چاہ رہا ہے، اسلام کامیابی اسی کو کہہ رہا ہے۔ یعنی اسلام ہم سے کیا کہتا ہے؟ تمہیں خوشی ملے گی جب تم دوسروں کی خوشیوں کو سیکیور کر لو گے۔ یعنی اسلام کا نظام لینے پہ نہیں بنا ہوا، اسلام کا نظام دینے پہ بنا ہوا ہے۔ آپ خوشیاں دیں، آپ کو خوشی ملے گی۔ تو ہمارے پاس وہ جتنی روایات ہیں خوشی کے معاملے میں، عید کے معاملے میں، آپ ان کو جا کے دیکھیے، لب لباب کیا نکلے گا؟ نافرمانی مت کرو، کل یوم لا یصلی اللہ تعالی فیہ فہو عید، وہ عید ہے، معصیت نہ ہو، جو میں نے عرض کیا، اطاعت اور بندگی کی فکر۔ دوسری عید کہاں پر ہے؟ دوسروں کا دل خوش کرو، دوسروں کے لیے۔ تو اب مثال کے طور پر آپ عید منائیں گے 2-3 دن، آپ کیسے دوسروں کا دل خوش کر سکتے ہیں؟ یہ بہت مسئلہ ہے، دوسروں کا دل خوش کیسے کریں گے؟ اس دنیا میں کچھ لوگ شاید ہوں گے جن کو اگر آپ رابطہ کر کے سلام کر لیں، حال احوال پوچھ لیں، شاید وہ خوش ہوں گے۔ تو یہ کام آپ کر لیجئے گا۔ کچھ ممکن ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں جن کو اگر آپ عید کے دن، عید کے اطراف میں کوئی مدد دے دیں تو وہ خوش ہو جائیں، تو یہ آپ کر لیجئے گا۔ کیا مرحومین کو بھی خوش کیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی خوش ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، ہاں، وہ چونکہ وہاں زندہ ہیں، زندگی ہے ان کی،
تو ان کو بھی خوش کریں ضرور. حسین